محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على حبيبه وخليله ونبيه ورسوله محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ اور تم جلدی کرو اور تم بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ جو جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے، رب کے خاص الخاص بندوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین، پرہیزگار، رب سے ڈرنے والے، رب کے خاص الخاص مومنین، اولیاء کرام، جن کے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے، اپنی بخشش کا ہدیہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ پرہیزگار کون سے لوگ ہیں؟ رب سے ڈرنے والے اور رب سے خوف رکھنے والے، رب کے خاص الخاص کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب مال کی فراوانی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جب مال کی تنگی آ جائے، تنگ دستی کے حالات آ جائیں، وہ حسب استطاعت پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، مال خرچ کرنے والا، لوگوں صدقہ خیرات کرنے والا، مساکین اور غربا اور یتامہ کا خیال رکھنے والا، رب کی مخلوق کی خدمت کرنے والا، در حقیقت اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان صحیح بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر روز ما من یوم، ہر روز آسمان سے اللہ پاک کے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رب ان کو خود نازل فرماتا ہے۔ کس لیے نازل فرماتا ہے؟ اپنے بندوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہم، جو اصل میں یا اللہ تھا، اللہم آتی منفقن خلفا۔ پیارے بھائیو، رب کے فرشتے جو غلطی سے معصوم ہیں، خطا سے معصوم ہیں، اور جن کو دنیا میں بھیجنے والا خود رب ہے اور دعا کروانے والا بھی ان سے رب ہے، اور ان کی دعا قبول کرنے والا بھی رب ہے، صرف لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، لوگ یہ معمولی عمل سمجھتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم، یہ صدقہ خیرات، عوام کی خدمت، غرباء سے پیار، مساکین پہ صدقہ خیرات، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ صدقہ خیرات کرنے والا در حقیقت اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ باتیں توجہ سے سننا، بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقن خلفا۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ربا جو غرباء کا خیال رکھتا ہے، مساکین کا خیال رکھتا ہے، اے اللہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت نازل فرما، اللہ اس کو مال اور عطا فرما، اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے۔ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتہ۔ اور اس کو دعا کے لیے بھیجا کس نے ہے؟ رب نے۔ اور قبول کس نے کرنی ہے؟ رب نے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اللہم اللہ اکبر۔ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ جس کے سامنے غرباء مساکین بھوکے مر رہے ہیں، جس کا ہمسایہ غربت اور فقر کی وجہ سے لا علاج مر رہا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ مال خرچ نہیں کرتا، اے مولا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کو کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، ربا اس کے مال سے برکت کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ میں نے ایک بات سمجھائی کہ صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا در حقیقت اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ حدیث کے راوی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالیٰ انفق یابن آدم، انفق یابن آدم انفق علیک۔ اللہ اعلان کرتے ہیں جو ساری کائنات سے سچے ہیں، رب سچا ہے، ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ بھائی جو میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ عمل کریں گے؟ جو کتاب و سنت کی باتیں سن رہے ہو انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ساری کائنات سے سچا رب ہے، رب کی بات کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے عمل میں شک ہو سکتا ہے، ہماری کمائی میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، بولو رب کی بات میں شک؟ صحیح بخاری مسلم۔ قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں آسمان والا رب تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہمارے ماننے میں فرق ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟
اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرے، اللہ ہمیں 10 لاکھ دے، اللہ کی قسم رب دیتا ہے۔ ہمارے مال میں فرق ہے، ہمارے ماننے میں فرق ہے، ہماری نیت میں فتور ہے۔ عرش والا رب سچا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں عرش والا رب تجھ پر خرچ کروں گا۔ میرا ایک دوست ہے، ذرا باتیں توجہ سے سننا، ملک صاحب جب ٹائم ہو یہ بتانا، فوراً تقریر ختم۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھائی مجھے واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں سیالکوٹ کی فلانی کالونی میں رہتا ہوں، کسی غریب نے دروازے کو دستک دی، میں باہر گیا۔ واقعہ توجہ سے سننا، سارے جلسے کا خلاصہ سمجھو اس واقعہ کے اندر ہی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ کہتا میں دروازے پر گیا تو ایک غریب کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت صاحب عمران ادریس ہسپتال جو ہے وہاں میرا بچہ داخل ہے، بیمار ہے، میں وہاں سے علاج کروا رہا ہوں، یہ 30,000 بل بنا ہے، مدد فرمائیے۔ سارے ورگا ہوتا پہلا ہی بھوکے مارنے پہ کوئی ہور لب لے۔ پتہ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ پوری ادھر۔ وہ آدمی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے رب کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر میں فلانے دراز میں میرا 5 لاکھ پڑا ہوا ہے، اب بندہ میں کے لے آئی، میرے پاس جو 30,000 دے انہوں۔ بات تو ٹھیک ہے نا؟ وہ آدمی کہتا ہے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رب مجھ سے کہہ رہا ہے اے میرے بندے، فلانے دراز میں گھر کی ضروریات کے علاوہ میرا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا 5 لاکھ پڑا ہوا ہے، اس سے 30,000 اس کو دے دے، یہ میں نے بھیجا ہے۔ اب وہ میرا دوست کہتا ہے مجھے کیا تکلیف ہے، میں نہ دوں، 5 لاکھ بھی اس کا اور غریب کو بیچنے والا بھی وہی رب۔ وہ کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ؟ کہتا ہے یہ واقعہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ اتفاقی کام نہیں ہوا، یہ رب نے کھیل کھیلی ہے، اس غریب کا بچہ بیمار کیا ہے۔ اب یہ علم نہیں کہ رب نے اس کو آزمایا ہے یا مجھ کو آزمایا ہے۔ اللہ نے اس کا بچہ بیمار کیا، اب یہ علم نہیں کہ رب نے اس کو آزمایا ہے یا مجھے آزمایا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ رب کا مال ہے۔ اور ایک بات آپ کو سمجھاؤں، لوگ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں مجھ سے، اذکار پوچھتے ہیں، حضرت صاحب کاروبار ڈاؤن ہے، حالات خراب ہیں، کوئی صورت بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کاروبار میں برکت بڑھ جائے۔ کاروبار کی برکت کے لیے بڑے وظیفے ہیں، بڑے اذکار ہیں، لیکن ان وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ رب کی مخلوق کی خدمت کر، تو رب کے راستے میں خرچ کر، اللہ تجھ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ کسی مصیبت کے اندر پریشان ہیں، مبتلا ہیں، بہت بڑا وظیفہ بتائیں لگا ہوں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، چپکے سے کسی غریب کی خدمت کر کے رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور روتے جاؤ، مانگنا کچھ بھی نہیں، رب سب کچھ عطا کر دے گا۔ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ لاہور میں شیخ صاحب حافظ جوس والا ہے، حافظ جوس والا، سچا واقعہ۔ جب وہ بڑا گلاس دیتا ہے نا 50 روپے کا یا 100 روپے کا، نہ چھوٹی گلاسی ہون بھی فری دیتا ہے، ہون بھی چھوٹی گلاسی فری دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا بزرگو ارج کی راز ہے؟ انہوں نے کہا پترا ہوں تے شاپر پڑھ کے نہ نوٹاں دے کار کھڑنا۔ ایک وقت سی مالٹیاں دی چھابی لانا سا، تو جرا میرے کو درجن مانگدا سی، میں انہوں مالٹے 13 دینا سا، تے منو بندے آندے سن بزرگو اے دے 13 نے، تے میں نہ سا میری درجن 13 دی ہوندی ہے۔ پیارے بھائیو، وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، رن ون
مائل مور، یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ صدقہ خیرات کرنے والا در حقیقت اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی، یہ مشہور واقعہ ہے لیکن میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا صحرا میں، اس نے آسمانوں سے آواز سنی، کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے اس کے حدیقت فلان، اس کے حدیقت فلان۔ چھوٹا مقام ہے کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر برسو اور میرا فلانا توحید پرست نمازی میرا یہ لفظ چھوٹا ہے، رب کہتے ہیں میرا۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کر کے اپنا بنا لے۔ بادلوں سے کوئی کہہ رہا ہے اے بادلوں یہاں برسو اور میرا جو فلانا بندہ ہے اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چھوٹی شان ہے جی، کیا خیال ہے جی؟ یہ چھوٹا مقام ہے کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا ہے، بادلوں سے عرض کر رہا ہے اس کے حدیقت فلان، اور اس آدمی کا نام بھی لیا گیا۔ اور کائنات کے لوگوں، اس سے بڑا خوش نصیب، خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کا نام رب کی زبان مبارک پہ آ جائے۔ آپ کو سمجھاؤں کتنی شان ہے۔ میرے سامنے حدیثوں کی کتاریں لگ گئی۔ صحیح بخاری، جہاں ملک صاحب وقت ہوگا بھائی اشارہ کہنا، ادھر تقریر بند۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابی ابن کعب، ذرا پیار سے کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہنے لگے، بھئی زادی کور کرلش تیرانو جپے، وہ تعجب سے کہنے لگے بھئی میرا نام اللہ کی زبان پہ۔ سوال کیا اسمان اللہ وفی روایت اللہ سمانی، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب نے تعجب کیا میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قاری قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ بھئی اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر خیر بھائی نواز شریف کی زبان پر کسی کا MNA کا نام آجے، یا وہ باجی فردوس کی زبان پہ کسی کا نام آجے، یا بلہ پارٹی عمران خان کی زبان پہ کسی ڈار کا نام آجے، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور کائنات کے لوگوں کیا ان کی حقیقت ہے مجھے بتاؤ؟ اس سے بڑا خوش نصیب رب کعبہ کی قسم کون ہو سکتا ہے جس کا نام رب کی زبان پہ آ جائے؟ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں کہ اللہ سے مل جائے۔ ہر آدمی اپنے ساتھ ہی ملاتا جا رہا ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا جس کے لفظ صحیح مسلم کے ہیں۔ کوئی بادلوں سے کہہ رہے اس کے حدیقت فلانے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ مسافر کہتا ہے میں نے سارا قصہ دیکھا، بادل ایک طرف ہٹے اور برسے ایک جدول میں آپ یہ سمجھ لیں پنڈاج آڑ، وہ ایک جدول میں پانی پڑ گیا۔ میں جدول کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، وہ آڑ جو تھی، وہ جو جدول تھی، ایک باغ میں جا گھسی، وہاں دیکھا ایک رب کا بندہ پانی کو لگا رہا تھا، یحول الماء، پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا میں نے آسمانوں سے ایسا سنا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے او بادلوں میرا جو فلانا ہے نا، میرا فلانا، اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، رب کا یہ کہنا کہ میرا بندہ، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ معرفت کی باتیں سمجھے، روحانیت کی باتیں سمجھے۔ بھائی رب کا یہ کہنا میرا، اس سے بڑی کیا شان ہے؟ اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔
انہوں نے وہی نام بتایا جو انہوں نے بادلوں سے سنا تھا۔ میں نے ایک جملہ بولنا تھا، مضمون لمبا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والا، غربا مساکین کی خدمت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، در حقیقت اس کا نہیں اپنا بھلا کر رہا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس بزرگ سے پوچھا آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے کہ بادلوں سے کہہ رہا ہے اس کے حقیقت فلان؟ کہا یہ میرا ذاتی عمل تھا۔ وہ کسی رب کے ولی نے کہا ہے نیکی وہی معتبر ہے جس کا گواہ رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ کی خیال ہے جی؟ معلمین بھی بیٹھے ہیں، متعلمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیکی ہم صدقہ پکھا لوا، کوئی بندہ پکھا لوا لینا تو مسیطے آگے پہنچ دے، امام صاحب نہیں آئے جی، خطیب صاحب کتنے نے؟ وہ رو پاندہ انہا جنہوں کار بڑھی نہیں پوچھتی۔ نیکی وہ معتبر ہے جس کا گواہ رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ دعا کرو اللہ میری آپ کی نیت خالص فرما دے۔ اس نے کہا یار تو نے مجھ سے پوچھ لیا، میں بتا دیتا ہوں۔ حوصلے دی گل ہے، صدقہ خیرات کرنا کو سہن کام میں، ایتھے زکوٰۃ نہیں پوری دیندے قاری صاحب، ایتھے زکوٰۃ نہیں پوری دیندے تے داڑیاں رکھیاں نے تے مسیتے اذان کہندے نے تے پہلے صف دے پیچھے تے فتوے لاندے نے امامہ خطیباں تے زکوٰۃ پوری نہیں دیندے تے سارے وہابی بڑے ہوندے نے تے قومی بچت بینک۔ اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ میں اوتھے ہی ہونا، دھیان نہ جایا کرو، اوتھے قریب ہی کتلے۔ عرض کر رہا تھا آسان کام نہیں ہے۔ میری طرف دیکھنا ذرا، کھانا جو پکیا ہوئے مٹن، وہ بھی 800-900 روپے کلو والا، 600 والا کڑا کھاندا جی، وہ مدرسیاں نکال دینے صرف 800-900 روپے کلو والا مٹن پکیا ہوئے تے سارے گھر دے کے بیٹھے ہون تے نال کوک دے کین بھی پے ہون تے باہروں کو دروازہ کھڑکائے بھکھیا تو سواد تا دے گا سارا کھانا چوکے غریب نو آپ منڈو شنڈو دال چور پکاؤ، کر سکتے ہو؟ بڑا مشکل کام ہے۔ توبہ میری توبہ، عرش ہل جائے گا۔ لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کوئی ٹینشن لگ گئی، عزت کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، چپکے سے میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو صدقے خیرات کی باتیں ہونا شروع کر دی تو میں نے کہا یار من کو 7000 ودارا دے۔ میں اتوں ہی 7000 لیا، 2-3 کراچ گیا، خدمت کی تھی، تیرا انو دعا کی تھی یا اللہ قرضہ چکیا تیری مہربانی۔ صبح سو تو پہلا 50,000 دے چھڑیا سے، صبح سونے سے پہلے اللہ نے صبح اگلی رات سے پہلے 50,000 دے دیا۔ رب سچا ہے، ہماری نیت میں فطور ہو سکتا ہے، مال میں فطور ہو سکتا ہے۔ آنا اندہ ظن عبدی بھی، اللہ کہتے ہیں او میرے بندے وہابی سنی جس طرح کی سوچ میرے متعلق رکھے گا ویسے تیرے ساتھ سلوک کروں گا۔ اسی ماندے ہی نہیں، لاکھ خرچ کریں گے 10 لاکھ کتھوں دینا ہے۔ آنا اندہ ظن عبدی بھی، عرض کر رہا تھا وہ آدمی کہنے لگا اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے 3 سے کرتا ہوں میں، نفع ہو گیا 1 کروڑ، 33 لاکھ باغتے لا ہے نا کاروبار تے 33 لاکھ او بیوی بچیاں تے خرچ کرنا تے 33 لاکھ صدقہ خیرات مرنا چاہیے اسی وہ زکاة کر دیا موت پہندی ہے کروڑ 2.5 لاکھ، حالانکہ زکاة تے فرض ہے وہ نہ دو گے تے بے ایمانی۔ اس صدقے خیرات دی گالے، صدقے خیرات دی نفلی صدقہ خیرات، بھائی جنہوں کروڑ روپیہ نفع ہوئے 33 لاکھ صدقہ خیرات ہو جی مر جائے گا۔ اور اگر ایمان ہو، اگر یہ ایمان ہو کہ رب کہتے ہیں انفق یبن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں عرش والا رب وعدہ کرتا ہوں تجھ پر اپنی خزانوں کے منہ ہی کھول دوں گا۔ وہ 33 لاکھ صدقہ خیرات کا شردہ سی تو مقام ویکھیا جے۔ بس ایک اور حدیث اور بات ختم، ایک نکتہ یاد رکھیں بس، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے مال خرچ کس نے زیادہ کیا ہے اور مال خرچ کس نے کم کیا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ میرے پیارے بھائیو، رب شکلیں نہیں دیکھتے، خوبصورت کون ہے، بدصورت کون ہے، قد کس کا بڑا ہے، قد کس کا پست ہے، موٹا کون ہے، پتلا کون ہے۔ اللہ مال نہیں دیکھتے، مال کس کے پاس زیادہ ہے، مال کس کے پاس کم ہے، خرچ کس نے زیادہ کیا، خرچ کس نے کم کیا۔ اللہ دلوں کا تقوی اور اخلاص دیکھتے ہیں، اس نے خرچ کیا کیوں۔ میں مثال دینا، بیگم نے جو کیا کاری صاحب، سرتاج صاحب ہے لو 100 روپیہ تے بارو آنڈے پھاڑ لے آؤ، بچیاں نے ناشتہ کرنا ہے۔ حضرت صاحب 100 روپیہ اکثر میرے والے موری پر آکی آتے ہیں، ہم آپ کے گھر آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے، آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی صدقہ خیرات کی توفیق دے دے۔ وہ ہمارے شیخ تھے نا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی محلے میں بیمار ہو جاتا چپکے سے اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے، اجازت کرنے جاتے، اور چپکے سے حسب استطاعت اس کی جیب میں 500,000 روپیہ بھی رکھیں گے۔ وہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے اپنی سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نقل فرمائی، غور فرمانا، ہمسایہ بھوکا مرتا ہے کوئی پرواہ نہیں، ہمسایہ پیاسا مرتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اپنی کڑی دا جیز 50 لاکھ دا ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر تھا زمین پھٹ جاتی تو زمین میں دہ جاتا اور صرف اپنا خیال نہ رکھتا۔ وہ کسی رب کے ولی نے کہا ہے نا، اپنی ہمدردی کا میں، میری بڈھی، میرے بچے، باقی بشک بھوکے مر جان، ہمیں اپنی ہمدردی کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے، دنیا میں اپنے سوا کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنی ہمدردی کا، میں، میری بڈھی، میرے سورے، ہمیں اپنی ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ دنیا میں اپنے علاوہ کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ دعا کرو اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ وہ آندے نے نا، جس کے آنے سے کچھ ہوا اس کے جانے سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ ملک صاحب آگے میں چھڑ دینا، تیانہ سمجھ لو، جس کے آنے سے بھی کچھ ہوا۔ آئے تھے نا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، علم پھیلا، عمل پھیلا، تو ان کے جانے سے بھی ٹینشن ہوئی۔ جس کے آنے سے کچھ ہو اس کے جانے سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اگے ساڑھے ورگے، جس کے آنے سے کچھ نہ ہو اس کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی یہ نہیں کہ تم زندگی میں کتنے خوش ہو۔ او وہابیوں سنیو، اصل زندگی یہ نہیں کہ تم زندگی میں کتنے خوش ہو، بلکہ اصل زندگی یہ ہے کہ زندگی میں لوگ تم سے کتنے خوش ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے والا در حقیقت اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ کرو جو نہیں کہ 100 روپے لے کے بڈھی دے حکم نہ لے، آنڈے پھاڑ لے آئیے ولاتی تے باہر ایک مسکین کھڑا ہے، حضرت صاحب بچہ بیمار ہے تو دوائی 100 روپے دی ہونی ہے، تو 100 روپے کر کے انہوں دے چھڑ دے، گھر جاندے ہو خالی ہاتھ، اللہ کی قسم عرش ہل پڑے گا۔ اللہ سوچ ویندے نے، سوچ، پیسے نہیں ویندے۔ مثال صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے گھر پیغام بھیجا، کچھ ہے کھانے کو ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اتنی غربت، 10 جوڑے استری کر کے پینے، 3 چھتر ہے تے پورے مہینے دا راشن، تے پھر بدبخت نماز نہیں پڑھتا۔ رب نے میرا کی کیتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ شیخ سعدی ننگے پاؤں جا رہے تھے نا، تو شکوہ آ گیا، یا اللہ تو جتی نہیں دیتی۔ اگاں گئے تے بندے دے پیر ہی کو نہیں سن تے رون لا پہ، اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو عطا کی ہے نا۔ پیارے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ عرض کر رہا تھا، کیا پیغام آیا جی؟ سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی المعروف بے ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا تے پتہ ہی کوئی نہیں کار کچھ ہے کہ نہیں،
ایتھے درباراں دیاں بلیاں بھی غائب جاندیاں نے، شباز کرے پرواز جانے دلوں کے راز، تے صحابہ نو پتہ ہی کوئی نکار کی انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچارے کو پتہ ہی نہیں کچھ نہیں، بھاگتا بھاگتا گھر گیا اور بیگم سے پوچھا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے کر آ رہا ہوں، گھر میں کچھ ہے؟ وہ بیچاری بولی پریشان نہ ہو، گھر میں 20 روپے دا کھانا ہے، بچیاں دا کھانا، ذرا میری آخری گل دھیان نہ سنیا جی، گھر میں بس بچوں کا کھانا ہے۔ پھر انہوں نے سر پکڑ لیا، پریشان ہو گئے کہ آج کل رواج ہے کہ میزبان نہ کھانتے مہمان بھی نہیں کھانتے، تے اے تے کھانا مہماناں نوں نہیں پورا ہونا تے جیسی کھان لاپے، ایڈی سوچ ہے نا، سوچ اتنا غور کرا جی، اگر ہم نے کھانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بھوکا چلا جائے گا۔ پھر پروگرام بنایا کہ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھیں گے اور اس کی بیوی اٹھے گی چراغ کی بتی کی درست کرنے کے لیے اور اس کو بجا دے گی۔ غور فرمانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پروگرام بنایا کہ منہ ہلاتے رہیں گے، جس کو آپ پچا کے کہتے ہیں، منہ ہلاتے رہیں گے، آواز نکالتے رہیں گے، نبی کا مہمان سمجھے گا یہ کھا رہے ہیں، وہ بھی کھائے گا اور سیر ہو کے چلا جائے گا۔ رات کو یہ واقعہ ہوا جب یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فرمایا ابو طلحہ راضی ہو جا، تیرے اور تیری بیوی کے عمل کو دے کے اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکرا پڑے ہیں، مسکرانی ہنس بڑے ہیں، مسکرانا اور عمدہ ہے، ہنس بڑے ہیں۔ او پیارے بھائیو، صدقہ کتنا کیا ہوگا آج کل دے لحاظ نا 20 روپے، سوچ دیکھو حوصلہ پہندہ مٹن پکایا ہوئے تو غریب بار آئیے چوک کے سارا ہی انہوں دے شڑو تے آپ ہی منڈو شڑو، دال چول پکا کے کھاؤ، عرش ہل جائے گا۔ لمبے وظیفیاں دی ضرورت نہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرو۔ اور اللہ پاک نے ان کے عمل کو دیکھ کر قرآن نازل کر دیا، وَيُعْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حکم تھا 25-30 منٹ ٹائم ہے، امید ہے پورا ہو چکا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے فضیلت الشیخ محترم جناب جوید اقبال سیالکوٹی صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں صدقہ و خیرات کی فضیلت بتا رہے تھے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اعظم فیصل آباد، عالم باعمل نوجوان حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب کو، کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، تو اس لیے علماء سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة دوستا تیرے تے فیصلہ جیڑی دل کردہ اوہ سیت لے لے پاویں باغ جنت اندر مان موجا پاویں نار جہنم دی ہیت لے لے عرشاں والے دا بن کے ویختے سہی پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ رہے عرشان دا جج تینوں حنیف آجز اے ہو جی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے اندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا حضرات عظیم الشان فقید المثال کانفرنس امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث محترم المقام حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور شہر سیالکوٹ دے نامور علماء کرام اور خطباء اعظام میں انشاءاللہ الرحمن نہایت ہی اختصار دے نال چند باتاں تو ساڈے گوش گزار کرنا اللہ پاک دی حمد اور درود پاک نبی کل کائنات امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضور علیہ السلام دی سیرت دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ الرحمن اج دی گفتگو کر سکاں گا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام اس جہان رنگ و بو دے اندر مہتاب انقلاب بن کے چمکے۔ آپ دی آمد تو پہلے جہالت ہی جہالت، ظلمت ہی ظلمت، اندھیر نگری ہی اندھیر نگری، جہالت دا اتنا دورہ کہ لوگ حجر دی پوجا، شجر دی پوجا، اوصاف اور نائلہ دا طواف، اس قدر جہالت کہ بیت اللہ دے اندر مرد اور عورتاں اکٹھے براہنا طواف کریا کردے سن۔ بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا، عورتاں دا بناؤ شنگار کر کے منڈیاں دی زینت بنایا جاندا۔ ان گٹا ٹوپ ہنیریاں دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام جناب خلیل الرحمن دی دعا بن کے آئے، امی آمنہ دا خواب بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے۔ میرے بھائیو، آج دا پیغام، آج دی دعوت، آج دا اے سبق کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات بھی پوری کائنات دے وچوں افضل تے اعلی، اور میرے مصطفیٰ دی بات بھی پوری کائنات دے وچوں اعلی، اور اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث جماعت اس چیز تے فخر محسوس کر دیئے کہ اسا اللہ دی توحید دا اقرار کرنے آ، پیغمبر دی ذات نہ پیار کرنے آ، آمنہ دے لال علیہ السلام دی بات دے نال پیار کرنے آ۔ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا اخلاق، آپ دا کردار، مصطفیٰ دی جلوت، آقا دی خلوت، میرے آقا دے لیل و نہار، مصطفیٰ دے شام و سحر، بڑے ہی بے مثال اور با کمال نے۔ اور میرا تے میری جماعت دا عقیدہ یہ دعویٰ کہ کائنات دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی بڑی ہی افضلیت اکملیت دی حامل ہے، اور اے ہوئی دعوت، اے ہوئی پیغام، اے ہوئی مشن مرکزی جمعیت اہل حدیث دا، اے ہوئی مشن میرے علامہ ظہیر دا، اے ہوئی مشن یزدانی شہید دا، اے ہوئی مشن یوتھ فورس دے ایک ایک نوجوان تے ورکر دا، اور اے ہوئی مشن فیصل آباد تو چل کے آن والے فقیر دا کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے مصطفیٰ دی ذات اندر بھی کوئی شک نہیں،
آمنہ دلال دی بولو بات اندر بھی کوئی شک نہیں، ذات کنج آلہ اور مصطفیٰ دی بات کنج آلہ، میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور ذات اتنی اعلیٰ، زندگی اتنی اعلیٰ، پیغمبر دی ایک ایک ادا اتنی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلے اپنی ذات نو پیش کیتا، مکے دا ہر نوجوان، ہر چودھری، ہر مشرق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دے بارے سن کے خاموش نہیں ہویا، بلکہ اعلان کیتا ہے کہ سونے واقعی تو آڈی ذات سب تو اعلیٰ۔ میرے آقا نے سب تو پہلے مکے دے اندر، اپنی برادری دے اندر، اپنے قبیلے دے اندر، اپنے لاؤ لشکر دے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات نو پیدا سب تو پہلے پابر کروایا، فرمایا مکے والیو میں تو آڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا، اینا 40 سالہ دے اندر تو سامنو جھوٹا پایا کہ سچا پایا، اور پیغام میرے مصطفیٰ نے کی رکھیا۔ آقا فرمان دے میں حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً، اے مکے والیو میں تو آڈے اندر دن بھی گزارے، راتاں بھی گزاریاں، میری صبح بھی تو آڈے اندر، میری شام بھی تو آڈے اندر، میرے زندگی دے ایام بھی تو آڈے اندر، اینا 40 سالاں دے اندر تو سامنو سچا پایا کہ جھوٹا پایا۔ اے ساری دی ساری برادری کی آندی ہے، ما جربنا کا الا صدقا، سونے اسا 40 سالہ اندر تو انو امانت دار تے دیانت داری پایا ہے، اور رب نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دا تذکرہ فرمایا، اللہ نے پیغمبر دی ذات گرامی دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے مصطفیٰ دی ذات دا تذکرہ، پیغمبر دی شفاعت دا تذکرہ، آمنہ دلال علیہ السلام دی عظمت دا تذکرہ رب نے نبی دا تعارف کروایا۔ اگر وقت ہوندہ میں قرآن دا ترجمہ تے تفسیر بھی بیان کردہ جاندہ۔ اللہ ذوالجلال نے پیغمبر دی ذات گرامی کس انداز دنال آلہ بنائی ہے، سارا قرآن جیڑے آمنہ دلال علیہ السلام دی صفت بیان کردہ، کدی تعریفاں تو کرے، کدی تعریفاں میں کرا، کدی تعریفاں جہان کرے، او تعریف دے کیا کہنے کہ جی دیاں تعریفاں عرش والے رب دا قرآن بھی کردہ ہے۔ اللہ فرمان دے میں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل
ورتل القرآن ترتیلا کہتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کہتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کہتے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہتے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کہتے آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تے کتھے قرآن پڑھنا شیخ القرآن نے کتھے قرآن پڑھنا حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اللہ دی قسم قرآن پڑھ دیتے گلیجے ٹھنڈا پہ جان دیا اور میرا خطیب میرا شیخ القرآن کی آندہ ہندہ سی اللہ قرآن بنایا عرشاں والے آئے تے پھلان دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے اللہ موتی دیاں لڑیاں پرو کے رکھ دیتی آنی عرشاں والے ربا اینا تے شہد دا ڈرم بھی مٹھا نہیں ہے اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے اللہ تیرا قرآن پیارا ہے اور میرے مصطفیٰ دی ذات دا تذکرہ قرآن کر دے کہتے آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدن کہتے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر کہتے آواز ہم دیئے اللہ اعلان کر رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا قرآن دی آیات دی ترجمانی میری تو ہڈی بولی اندر اور مشرق حق اہل حدیث تے ذرا انداز تے بیان تے اور دی گفتگو تے طرز عمل تے غور کرے آجے اور ایسے واسطے میں اب قرآن پاک دی الفاظ دی ترجمانی اس انداز نہ کردہ ہننا کہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی
میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی کیسی، آؤ پیغمبر دی نماز اپنی نماز بنائی ہے، آقا دی گفتگو اپنی گفتگو بنائی ہے، پیغمبر دے مشن تے غور کرے آجے، میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے ایام تے غور کرے آجے، اور اسے وقت کہن والا کہندہ ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں ہے لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، اور ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا، اور لوڑنی سرین دیتی اُراں پر جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی، تے کتے میرے شیخ القرآن آگھنا خطیب پاکستان آگھنا، اور سڑ جائے زبانیوں سے گستاخ نکارے دی، کردائیں توہین جیڑا احمد پیارے دی، لعنت تمامی استے رب جبارے دی، دوئی جہانی ملسو انترائی جامنا، تے حسن کنے اور چان تے سورج جی دے، اے حسن تینی چول دے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ دی قسم میں دسنا چاہنا ہے میرے آقا دی ذات گرامی سب تو آل ہے، میں تو آڈے سامنے مشن رکھے ہے، میں بیان کرنا آقا دی ذات بھی آل ہے، پیغمبر دی بات بھی آل ہے، ہر بندہ آندہ ہے منو آمینہ دلال نہ محبت ہے، پیغمبر نہ عقیدت ہے، مصطفیٰ نہ محبت ہے، آقا نہ پیار ہے، اللہ دی قسم ہے محبت دا مول ادوں پینا ہے جی میں نبی دی ذات گرامی نہ پیار کیتا ہے، مصطفیٰ دی بات نہ پیار کر، آؤ میں 5-7 منٹ دے اندر اپنے مضمون مقام، اللہ دی قسم ہے ذات بھی اونچی ہے، بات بھی اونچی ہے، اور کائنات دے اندر دکھن تو لے کے کراچی تو لے کے خیبر تک اللہ دی قسم ویکھتے صحیح میرے مصطفیٰ دی ذات گرامی جیا کوئی نہ سونا ملنا ہے، نہ سیرت والا ملنا ہے، نہ کردار والا ملنا ہے، نہ غم گسار ملنا ہے، میں اے دسنا اللہ کرے جمیں ذات نہ پیارے آمنہ دلال علیہ السلام دی بات نہ بھی پیار ہو جائے۔ ہر بندہ پیار کردہ ہے، ہر بندہ محبت کردہ ہے، گل 5-7 منٹ دیئے، ذات گرامی سب تو اللہ، ذات واقعی مندے نے ساری مندے نے مزات تاوے جے مصطفیٰ دی بات نو مننے آ جائے۔ مفتی صاحب کنے آسن انداز نہ بیان کر رہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ 4 کام کردے اللہ دی ذات اس انسان نو اپنے جنت دا داخلہ عطا کر۔ میں انشاءاللہ مختصر حدیث بیان کرا، ذات بھی اللہ پیغمبر دی بات بھی اللہ، میں ابتدا دی اندر پڑھیا نا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور اہل حدیث دور دراتوں تشریف لے کے آن والو سیالکوٹ دے گزور نوجوان نبی پیغمبر دی ذات جی میں آلہ
ہے، مصطفیٰ دی بات بھی آل ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 4 کم کردا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ سیال کوٹیا نماز پڑھنا تے رب دے جنت واسطے، روزہ رکھنا تے اللہ دے جنت واسطے، سفر کر کے آیا تے رب دے جنت واسطے، قرآن دی تلاوت سننا تے اللہ دے جنت واسطے، ماپیاں دی تابعداری کرنا تے رب دے جنت واسطے، غریباں مسکیناں دا خیال کرنا اللہ ذوالجلال دے جنت واسطے۔ تے میرے آقا دی زبان نبوت دے کلمے سن لے، آپ فرماندے نے اے میرے پیارے امتی 4 کام تو کر لے، اللہ دے بدلے اندر اپنا جنت تیرے نامے الاٹ فرما دیں گے۔ جنت کیسا عجیدہ تذکرہ قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا سب تو پہلا کام میں سلام نو عام کر دیو، مسجد وے چاہو السلام علیکم ورحمت اللہ، مسجد تو باہر نکلو السلام علیکم ورحمت اللہ، اپنے گھر وچ داخل ہوو السلام علیکم ورحمت اللہ، کوئی اپنا ملدا بیگانہ ہے، کوئی واقع ملدا نواقف ہے، اللہ دی قسم مولویاں دا بھی حق بند ہے تو آڈا بھی حق بند ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس عمل نو جاری رکھے گا اللہ دی ذات اس بندے نو اپنا جنت عطا فرما دیں گے۔ سونیا دوسرا کام کیڑا ہے؟ آقا فرمان دینے وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ غریبہ مسکیناں نو کھانا کھلانا، اور سفر کر کے آئیو کچھ تے کچھ لے کے جائیے۔ فرمایا مہمان دی مہمان نوازی کرنی، میرے مصطفیٰ فرمان دینے جس کر مہمان ہوندے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جاندہ ہے۔ قسمتاں والے کرنے چینہ دا تذکرہ کیتا جاندہ فلا بندہ مہمان نواز کن ہے، فلانے دی بیوی مہمان نواز ہے، فلانے دی والدہ مہمان نواز ہے۔ اللہ دی قسم میرے آقا فرمان دے میں جس کر مہمان ہوندے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جاندہ ہے، رزق اندر اضافہ ہو جاندہ ہے، اللہ رحمتاں برکتاں نازل کر لے۔ او آتوتے میں پیغمبر دا کلمہ پڑھے نمازاں بھی پڑھنے روزے بھی رکھنے زکاتاں بھی دینے حجاں تے حج بھی کرنے نبی دی پیاری حدیث تے عمل بھی کر لئی ہے۔ اللہ دی قسم ایک نبی دا صحابی سوال کر دے سونیا ایک بندہ ایسا کھلا نہیں سکدا پلا نہیں سکدا، اللہ دے نبی جی مہمان نوازی او دا بھی دل کردہ تے میں کر۔ میرے آقا فرماندے نے اگر کھلا نہیں سکدا پلا نہیں سکدا، فرمایا اچھی اخلاق نہ اپنے مہمان نہ پیش آیا کر۔ اور سیال کوٹیاں دیتے ویسے الحمدللہ زبان بڑی مٹھی ہے۔ میرے امیر شہر اور پاکستان دے عظیم جرنیل خطیب اسلام مجاہد امتک
حضرت مولانا شیخ فیصل افضل صاحب حافظہ اللہ جو کہ الحمدللہ اعلتی یوتھ فور پاکستان دے صدر نے اور نوجوانہ دے بہت پیارے لیڈر نے، اللہ میرے ویر دی جوانی اندر برکت پا دے، شب و روز انہاں دیا محنتاں، انہاں دیا کوشاں جماعت واسطے، اللہ دی رضا واسطے، دین واسطے، اسلام واسطے، اللہ قبول تو کرنی یعنی دعا سی کرنی ہے۔ خدا دی قسمیں سب تو بڑی مہمان نوازی اچھی اخلاق نہ پیش ہونا، اور نبی دا فرمان بھی ہے، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال۔ دو چیزاں 2 منٹاں دے اندر بیان کر سونے تیسرا عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے واصل الارحام، رشتہ داریاں نو توڑیا نہ کر بلکہ رشتہ داریاں نو جوڑیا کر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال دے عرش تے صلہ رحمی لٹکی ہے، صلہ رحمی آندی اللہ میں دنیا تے نہیں جانا کس واسطے، لوگ میرا خیال نہیں کرنگے، فرمایا صلہ رحمی دنیا تے تو جا، جیڑا تینوں توڑے گا میں رب نو توڑ کے رکھ دیاں گا، جیڑا تینوں جوڑے گا میں عرشاں والی ذات نو جوڑ کے رکھ دیاں گا۔ تے جھوٹ کتنا کبیرہ گناہ، اسی تے اپریل فول منانے آنا، کتنا کبیرہ گناہ جھوٹ۔ آپ نے فرمایا کسے مسلمان پرا دی صلح جھوٹ مار کے زمین تے کرائے، عرش بری تے رب تیرے تے بڑا ہی راضی ہوں۔ سوڑیا چوتھا عمل کیڑا، مختصر بات کیتی ہے، چوتھا تے آخری عمل میرے آقا فرمان دینے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، جد رات دینالوں گزر جائے تہجد دا ویلے ساری کائنات ستی ہے، عرشاں والی ساتھ جاگ دیئے، اپنے کردے شین اندر چار پائی اٹھا کے مسلح ڈاک کے رب دے سامنے پھوڑی پالیا کر، رب نو منایا کر، اپنی آنکھاں چو انسو گرایا کر۔ میرے آقا فرمان دے میں جیڑی آنکھ اللہ دے ڈر دی وجانا ایک قطرہ بہا دین دی ہے، اللہ اس آنکھ دے جہنم دی اگنو حرام کر دین دے میں۔ اور سیال کوٹیا اپنی دنیا دے ندی نالے دریا سمندر نہران دا پانی کٹھا کر کے جہنم نو باڑے، اور پھر بھی نہ ختم ہوئے۔ تیری آنکھ دا ایک قطرہ اللہ نو اینا پسند ہے، تیری پلکانا پاد اندر ملے گا، پہلے اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ دی قسمیں تیری میری لذت استغفر اللہ، ٹی وی ویکھیاں، وی سی آر ویکھیاں، کلباں دے سامنے ڈش کیبل دی لعنت، لوکاں دے پانا کھوکیاں اونا دکھانا تے، آ لذت کس بات دے اندر ہے، میں گل مکاواں۔ مولا فرمان دینے واہ لذتی رات قیام اندر نشے واہ رب دے قرآن اندر۔ اگر میں قرآن پڑھتا جاؤں نا وقت بڑا درکار ہے، قائدین تشریف فرمانے واہ لذتی رات قیام اندر نشے واہ رب دے قرآن اندر، واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور پیارے رب دے اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ آپ دی ذات گرامی کائنات وچوں سب تو آلہ جمیں مصطفیٰ دی ذات آلہ، ایویں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آلہ، اے ہوئی پیغام میرے اسلاف دا،
اے ہوئی پیغام مرکزی جمعیت اہل حدیث دا، اے ہوئی پیغام اہل حدیث یوتھ فورس دا، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، مصطفیٰ تو علاوہ رہبر تے رہنما کوئی نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔